حق واضح ہو جائے گا. مزید میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. قبروں پر اذان دی جاتی ہے تدفین کے بعد. اچھا ایک سوال اس میں اور ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے والد وغیرہ بریلوی ہیں, وہ تبلیغی جماعت کو وہابی کہتے ہیں, کیا تبلیغی والے صحیح میں وہابی ہیں؟ یہ صرف چندے لینے کے لیے وہابی بنتے ہیں, ہے نا, اور پھندا ڈالنے کے لیے وہابیت سے الگ انڈیا میں کہتے ہیں ہم وہابی لوگ نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں جو بریلوی ہیں یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں, ان کو نظر نیاز فاتحہ نہ کرنے والے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہابی ہے. ارے بھائی یہ تمہارے میرے مسیرے بھائی ہیں بھائی, یہ وہابی نہیں ہے. یہ تو جو تم کرتے ہو وہی کرتے, بس تو یہ ہے تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم کھلم کھلا کرتے ہو, یہ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں. قبروں پر اذان دی جاتی ہے تدفین کے بعد اور سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیتیں تلاوت کرتے ہیں, اس بارے میں علماء دین کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. قبروں پر اذان دینا بدعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے, اور وہ عمل جو دین سمجھ کر کے کیا جائے جو شریعت کے اندر اور جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبر کے اوپر اذان اس لیے دیتے ہیں کہ شیطان مردے کو گمراہ نہ کر دے. تو ابھی تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ شیطان اوپر ہی ہوتا ہے, شیطان تو دنیا ہی میں گمراہ کرتا ہے. اب یہ سمجھ میں آتی ہے اب قبر کے اندر بھی گھسنے لگا وہ, اب قبر کے اندر بھی گھس کے ان کو اس میں سے ڈالتا. استغفر اللہ, بدعقیدگی ہے, اصل میں جہالت ہے, اس لیے یہ بدعت ہے, گمراہیت ہے یہ. جناب ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بریلوی جب بدلتے ہیں تو وہ اہل حدیث ہوتے ہیں اور دیوبندی کم ہی ہوتے ہیں. اس طرح دیوبندی بھی جب بدلتے ہیں تو اہل حدیث ہی ہوتے ہیں. تو کیا کوئی اہل حدیث بھی دیوبندی ہوتا ہے؟ اوہ بڑا ٹیکنیکی سوال ہے یہ, ہے نہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. جس طرح مختصر سا جواب, جس طرح کوئی کافر, کوئی کرسچن, کوئی یہودی جب بدلتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد میں اس شرک کو, اس کفر کو ناپسند کرتا ہے, بین ہی اسی طرح سے جب کوئی بریلوی بدلتا ہے تو ہرگز وہ دیوبندی نہیں ہوتا ہے. باللہ ایک ہی کوئی گمراہ ہو, جیسا مجھ جیسا آدمی, الحمدللہ میں دیوبندی نہیں ہوا. کیوں؟ مجھے پتا تھا ان کی حقیقتوں کا اور اس لیے میں ڈائریکٹ اہل حدیث ہوا. تو ایسے ہی نہ جانے کتنے دیوبندی ہمارے بھائی لوگ ہیں جو الحمدللہ انہیں اللہ نے ہدایت دی تو وہ قرآن و سنت کے متبع اور پیروکار بنے, تو وہ قرآن و سنت کے مطابق آ جاتے ہیں. اب جب جو قرآن و سنت کی لذت پا جاتا ہے اور اس کی چاشنی اس کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو سنڈاس کھانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہ جائے گا ادھر؟ نہیں جائے گا وہ. بالکل اسی طرح سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کفر اختیار نہیں کرتا, اسی طرح سے جب کوئی کتاب و سنت کا متوالا ہو جاتا ہے اور حقیقی طور پہ اپنے اندر اس کو نافذ کرتا ہے تو پھر وہ غیر جماعتوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. یہی وجہ ہے الحمدللہ کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور الحمدللہ تعداد ادھر بڑھتی جا رہی ہے. یہ اس کا مختصر جمع. جناب ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں ہیں اور ہر ایک کہتا ہے قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں, تو آخر ہم جاہل لوگ کس کا ساتھ دیں؟ جنتی جماعت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جنتی جماعت کے موضوع پر, نشانیوں کے موضوع پر میری مستقل کیسٹ ہے, آپ اس کو لے کر کے دیکھ لیں, اور اس کی ویڈیو کیسٹ آڈیو ابھی ہے انشاءاللہ تعالی, وہ بھی آپ سن لیں, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے. جہاں تک ہر جماعت کا قرآن و سنت کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے یہ تو شیطانی پھندا ہے اور شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو علم تو حاصل کرنا پڑے گا, جانکاری تو لینا پڑے گی. یہ تو کوئی ایسا حکیم الامت کا پوریا نہیں ہے کہ آپ کو جناب علی 4 سجدے اور 2 ایکسٹرا سجدے کروا کے نبی کی زیارت کروا کے جنت پہنچاتے اور جناب عرش و کرسی آپ دیکھ کے چلے آئے. ایسا تو ہمارے پاس نسخہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو محنت و مشقت والا نسخہ ہے. تعلیم حاصل کرو, عمل کرو, پھر لوگوں کو اس عمل کی دعوت دو. ہمارے ہاں تو یہ ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے حق ہو کر لو, چلو خلاص, اوتاد ہو گئے, کتب ہو گئے, ہر چیز معاف. 4 چلے مار دیے محدث آدم, فتوے دینے شروع, کھڑے کھڑ کے تقریر, جاہل گمار, اس طرح سے کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نبی قرآن کا علم حاصل کرو, حدیث کا علم حاصل کرو. شیطان اپنے اسلحوں کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہا ہے تو تم بھی اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح کے قرآن و سنت کے اسلحوں سے لیس ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرا مشقت والی بات ہے. تو آپ کس کا ساتھ دیں؟ قرآن و سنت کے حاملین کا, جو عمل کرتے ہیں. ان کی نمازوں سے اور ان کے طور طریقوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. اور جن کے طریقے مکس ہوں آپس میں, پتہ ہی نہیں چلتا یہ بدعتی ہے یا کون ہے, کون سی جماعت کا ہے. ان کو آپ دنیا کے اندر, اپنے ہندوستان پاکستان کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ نے تعویذ اور گنڈے والی کیسٹ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے بھی تعویذ گنڈے کے تعلق سے بتلایا ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا علماء دیوبند تعویذ گنڈا کرتے ہیں؟ اوہو, آپ اس کا ثبوت پوچھ رہے ہیں. یہ جناب علی یہ ثبوت موجود ہے. یہ دیکھیں آپ, تذکرۃ الرشید مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے زندگی کے اوپر لکھی گئی, الحاج محمد عاشق علی صاحب میرٹھی کی, اور یہ کتاب موجود ہے. اور اس کے اندر جناب علی تعویذ تو قرآن و سنت کی تو بہت دور کی بات رہی. اس کے اندر تو جناب علی جلد نمبر 2 کہاں ہے بھائی؟ اب یہ جلدی کھلے گی نہیں ظالم.
کہاں تعویذ گنڈا؟ میں نے یہاں لکھ کے رکھتا ہوں میں. اب تو بھی مل جا بھائی، تعویذ گنڈے والی کہاں ہے؟ تعویذ گنڈے والی اخیر میں ہے ہی. ہاں یہ دیکھیں تعویذ گنڈے کی یہ دیکھیں. یہ میں نے کئی دفعہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ دیکھیں صرف قرآن و سنت نہیں بلکہ اس میں قرآن و سنت کا تو کہیں نام اور ذکر ہی نہیں ہے، باقاعدہ عدد اور شمار ہے. یہ عدد 8 4 6 2 2 4 8 تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنے کا حکم ہے. اسی طرح سے جناب علی یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا اصحاب کہف الہی بحرمت یملی خاک کمز مسینہ کشفوتت بیتودت قط یونس آدر فت یونس یوانس بوس قلبہم قطمیر، پورا لکھا ہوا ہے. اور اس طرح سے اس کو لٹکائے اور لکھتے ہیں کہ محبت کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک بادھوں ٹھاکر بادھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتی یوں کہے منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ. اور اس کو کیا کرے، ناخن پر 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرے اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر، اب آگے نہیں بتاؤں گا خامخواہ آپ لوگ بھی کبھی چکر میں پڑ جائیں محبت کرنے لگے. تو یہ نسخے ہیں، اس طرح کے تعویذ گنڈے بھائی موجود ہیں. اور آج بھی جائیں آپ دیوبند میں باقاعدہ تعویذ اور گنڈے چلتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سحر جادو سب ہوتے ہیں. چلیں برادرم شیخ معراج ربانی صاحب، تبلیغی نصاب نامی کتاب کیسی ہے؟ کیا اس میں شرک و بدعت بھی ہیں؟ بھائی جان آپ تک ابھی تک کیا سن رہے تھے؟ ساری رامائن ختم ہو گئی، پتہ نہیں سیتا مرد تھی یا عورت ہے. یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ اللہ اکبر، آپ خود پڑھ کے پتہ لگا لیں میرے بھائی، میں کیا بتاؤں. امام ابو حنیفہ کا آپ پورا نام بتلائیں. کیا حنفی مذہب ان کے نام سے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام نعمان ابن ثابت الکوفی ہے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پردادوں میں جا کے یہ افغانی تھے، افغانستان میں افغانی ہے اصل میں، یہ اصلاً یہ افغانی عجمی ہیں یہ. اور تو یہ ان کا نام ہے. کیا حنفی مذہب ان کے نام سے ہے؟ نہ، ان کے 400-500 برس کے بعد میں حنفی مذہب بنائی گئی اور علم گلم مسائل اپنے اس گند کو پھیلانے کے لیے اور اپنے ان بری باتوں کو پھیلانے کے لیے انہوں نے سوچا کسی نہ کسی نام کا سہارا لیا جائے. تو چھلانگ ماری تو نبی کے بعد پہلا نمبر یہی ملا ان کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوفے کے اندر فقہ کے نام پر. اب انہوں نے 400 برس کے بعد امام صاحب کی طرف اپنی فقہ منسوب کی تو امام ان کو اللہ نے توفیق بھی نہ دی کہ اس متقی اور اس پرہیزگار امام کی طرف اپنی نسبت بھی کریں. ان کی بیٹی کی طرف، ان کی کس کی طرف؟ حنیفہ کس کا نام؟ بھائی میری بیٹی ہے اسرا اور الحمدللہ کل میری دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، بشرا نام رکھا ہے میں نے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اسے صالحہ اور نیک بھی بنائے. کل ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے، ہم نے اس کا نام بشرا رکھا ہے. ہاں تو مثلا ابو بشرا، ابو اسرا ہے نا، تو ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن، ابو صالح، ابو سعد، اس طرح سے یعنی سعد کا باپ، اسرا کا باپ، بشرا کا باپ، فلانے کا باپ، فلانے کا باپ ہے نا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. اسی طرح حنیفہ جو تھا یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، ان کا نام حنیفہ تھا اور ان کو اسی کنیت سے ابو حنیفہ کہا جاتا تھا، یعنی حنیفہ کے باپ. تو ان کو کچھ نہیں ملا، امام صاحب کا نام بھی نہیں ملا، تو انہوں نے ان کی بیٹی کی طرف اپنی فقہ منسوب کر دی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو بھی بچائے رکھا ہے نہیں کہ یہ گند جو فقہ کے اندر موجود ہے، حنفی فقہ کے اندر، الحمدللہ امام صاحب اس سے بری ہیں. تو اس طرح سے میرے بھائی یہ مسئلہ ہے. اچھا، کیا چاروں مسلح برحق ہیں؟ یہ مسلح نبی کے زمانے سے ہیں، اس کی حقیقت پر روشنی ڈالیں. یہ مسلح نبی کے زمانے سے نہیں ہے، یہ 5ویں 6ٹھی صدی، یہ چاروں مسلح یہ تو 7ویں صدی میں احمد کوئی نام تھا، اس نے حرم میں بنائے تھے، مصری تھا وہ، اس نے جو ہے 4 مسلح بنائے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نام کا مسلح. اور جناب علی اگر یہ برحق ہیں، اگر یہ برحق تھے، اب تو نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ رحم فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت دے کہ جب سعودیہ مملکت کی بنیاد پڑی انہوں نے ان سارے مسلوں کو مسلح توڑ تاڑ کے اور کہا کعبہ ایک، حرم ایک، مدینہ اور نبی ایک، کتاب ایک، سب کچھ ایک، ہمارا دین ایمان بھی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھو. اب سب آ کے پڑھتے ہیں، سب آگے پڑھتے ہیں. کچھ ٹولیاں ایسی ہیں ہمارے یہاں جو بعض نمازیں پڑھتی ہیں اور بعض نمازوں کو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. مثلا بریلوی تو خیر فرض بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے جی
شیعہ وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے دیوبندی حضرات، ان کو دیوبند سے فتویٰ میں نے دکھایا تھا آپ کو پچھلے لیکچروں میں کہ دیوبند سے باقاعدہ فتویٰ آیا ہے کہ وتر کی نماز امام حرمین کے پیچھے نہ پڑھی جائے۔ استغفر اللہ۔ تو کچھ میں وہ ہے، کچھ میں یہ ہے، بہرحال دونوں میں گھوٹالے ہیں، دونوں میں کیا ہیں؟ گھپلے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تمام سب بکواس ہے، کوئی مصلی وسلح برحق نہیں ہے، برحق نبی کا دین ہے جو قرآن و سنت ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ دین سے 400-500 برس کے بعد بنائے گئے فقہ اور مصلی یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک اخبار کے مفتی صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں نماز میں یہ وہی اخبار کا مفتی ہے، ہاں اردو نیوز کا، اردو نیوز میں ایک مفتی نکلتا ہے، لکھتا ہے وہ کوئی ہے بہرحال۔ تو جب اچھا بھائی میرے، یہ جب فتویٰ چھپا تھا نا، اس نے لکھا تھا کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے وہ ظالم ہے۔ دوسرے دن جب اس کی گرفت ہوئی، اور جدے میں ہمارے دوست ہیں محمد عاقل صاحب، اللہ انہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور آج بھی ہیں وہ زاہد ٹریکٹر کمپنی کے اندر، تو انہوں نے باقاعدہ گرفت کی اور اس کے اوپر اس کے مدیر کو خط لکھا اور پکڑا کہ اس نے کیسے لکھا کہ ظالم ہے۔ شیخ ابن باز تک اور شیخ محمد بن عثیمین تک فتویٰ پوچھا، فیکس کے ذریعے آیا کہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری، اور وہ پورے فتوے مدیر مختار الفال کو بھیجا، مختار الفال نے پھر ان کو پکڑا، دوسرے دن معذرت آیا، دوسرے دن معذرت نامہ چھپ کر کے آیا، اور وہاں کالم میں لکھا ہوا تھا کہ جو فتویٰ چھپا تھا اصل میں وہ فتویٰ کسی حنفی نے پوچھا تھا، اس لیے ہم نے اسی کے مذہب کے حساب سے فتویٰ دیا تھا۔ دیکھیں یہ ملا نے یہاں بھی منافق بیٹھ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کل کو کوئی شیعہ پوچھے متع کرنا حلال ہے تو تم سعودیہ میں بھی فتویٰ دے گا ہاں حلال ہے، اور جب پکڑے جاؤ تو کہتے وہ شیعہ تھا اس لیے ہم نے اس کے مذہب کے حساب سے فتویٰ دیا۔ بھئی وہ بھی تو فقہ جعفری مانتے ہیں، بھئی اگر آپ فقہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے یہاں بھی فقہ جعفری ہے، اور وہ بھی پاکستان کے اندر باقاعدہ فل کوشش میں ہے کہ پاکستان کے اندر فقہ جعفری کا نفاذ ہونا چاہیے، فقہ حنفی کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی رہی آپ کو؟ تو یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا۔ بس 2-3 سوال اور ہیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بڑی جلدی میں بھی ہوں۔ جناب وہابی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے وہابی کس کو کہتے ہیں۔ بھائی کیوں بار بار؟ کیا علماء دیوبند وہابی نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، احکام شریعت مصطفیٰ اور جدید مسائل اہل سنت و بدعت، مفسر القرآن مولوی شاہد حسن صاحب قاسمی، استاذ شعبہ عربی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے باقاعدہ کتنے صفحے کالے کیے ہیں، مکتبہ اور ناشر مکتبہ سیرت النبی نس جامع مسجد یو پی سید منزل دیوبند، قیمت نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں قیمت کا نام نہیں ہے۔ تو یہ جناب علی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علماء دیوبند جو ہے وہابیت کے خلاف ہیں اور وہ وہابی نہیں ہیں، اور علماء دیوبند جو ہے علماء دیوبند کے اوپر یہ جھوٹا اتہام اور الزام لگایا جاتا ہے، بلکہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا، استغفر اللہ، اس کتاب کے اندر میں نے حوالہ دیا ہے، مقلدین دیوبند کی ڈائری آپ اٹھا کے سنیں، اس کے اندر میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب، ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا وہ نہایت ہی جاہل اور بلید اور اہل سنت والجماعت کا قاتل تھا۔ استغفر اللہ، یہ پوری امت محمدیہ کے قاتل، جن کے دامن پر اور آستینوں پر قیامت تک یہ خون لگا رہے گا جو نہ چھڑا سکے، وہ شیخ مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس طرح کے کیچڑ اچھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا قیامت کے دن۔ تو یہ لوگ وہ نہیں ہے بھائی۔ کیا آمین اور رفع دین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا ہے، سمجھ رہے؟ کیا آمین اور رفع دین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، ہاں باقی سمجھ جائیں آپ۔ کیا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب اس دنیا میں موجود ہے؟ جی ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتاب، مثلا کتاب الام، اسی طرح اور ان کے لکھی ہوئی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد بن حنبل، امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب موطا امام مالک، اور جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ ایک کتاب الفقہ الاکبر جو منسوب کی جاتی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ جھوٹی منسوب ہے، اس کے بارے میں خود علماء احناف کہتے ہیں کہ امام صاحب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کی لکھی ہوئی۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑا آخری سوال ہے بھائی، آخری سوال ہے اور بڑا
پوائنٹ کا سوال لگ رہا ہے یہ. آج امت میں اتنا اختلاف ہے, کیا یہ اختلاف اللہ رسول کی نظر میں ٹھیک ہے؟ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی ہے, طاہر حسین صاحب بہار انڈیا کے ہیں, انہوں نے کہا اختلاف رحمت ہے, نبی کا فرمان ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اختلاف رحمت ہے تو اتحاد اور اتفاق لعنت ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق اور اتحاد لعنت ہے, اور اللہ کیا لعنت کا حکم دے گا؟ اللہ تو فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, فرقے فرقے نہ بٹو. تو اللہ کیا لعنت کا حکم دے رہا ہے؟ تو اس بہاری بابو سے کوئی پوچھے, طاہر گیابی سے, کہ مولانا یہ کون سی حدیث ہے؟ مناظر دیوبند ہے بھائی یہ, ہاں بڑے بھاری مناظر ہیں بیچارے, ایلی گیلی مارتے ہیں, خوب اور خوب بکتے ہیں یہ. ان سے پوچھیں آپ کہ جناب اختلاف و امتی رحمہ جو تم رٹتے ہو کہ امت کے درمیان اختلاف رحمت ہے, یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ گھڑی ہوئی اور موضوع روایت ان جیسے گمراہ اور باطل پرست اور غیر ناحق مولویوں اور ملاؤں کے شکم پروری کے لیے امت کے درمیان اپنے اس اختلاف کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کر کے اپنی چودھراہٹ اور اپنی پردھانیت اور اپنا جو ہے قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو گڑ گڑ کر کے امت کے درمیان پھیلانا شروع کیا ہے. میرے عزیز, اختلاف کبھی بھی اختلاف رحمت نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ اختلاف لعنت ہے, اختلاف زحمت ہے. اختلاف کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتیں مٹا دی گئیں اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے. اگر تم اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے قدم قدم پر اتحاد کی دعوت دی ہے. تو میرے عزیز, اور اتحاد قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد ہم چاہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. ہم با برہمن رام رام اور با مسلمہ اللہ اللہ والا اتحاد نہیں چاہتے. ہم اتحاد چاہتے ہیں کہ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہم اس طرح کا جو ہے اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبنی ہو. تو یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. یہ پورا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پورا تومار ہے انشاءاللہ. میں نے تو جواب دیے ہیں ہر ایک کے. انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہماری ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی قادیانی ہی کافر کیوں, قادیانی ہی. اور اگر ہمیں ایک بات یہ بھی بتا دوں, اگر ہمیں اس ٹاپک پر موقع نہ ملا, کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مشغولیت آ گئی ہیں تو مشغول ہو جاؤں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ ہندوازم کی حقیقت پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہوں گا, کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے مطالبات آئے ہیں کہ ہندوازم کی ہندو تاریخ ہمارے سامنے رکھی جائے اور اپنے بھائیوں کے سامنے مسلمانوں کو بتلایا جائے کہ آریہ دھرم ہندو کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, ان کے وید وغیرہ, یہ تمام سب چیزیں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اگر میں اس پہ نہ تیاری کر سکا تو اگلی منزل پہ ہم ہندوازم کے اوپر ہمارا کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی, ہمارا خطاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, سوالات کرنا اور سوالات کر کے علم حاصل کرنا یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے. جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ سوالات کر کے
اس کی معلومات اور اس کی سمجھ حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ موجودہ دور کے طریقوں سے ذرا مختلف تھا، اور وہ طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جب بھی کسی قسم کا سوال کرتے تھے تو جوابات قرآن و سنت کے دلائل اور اس کی روشنی میں طلب کرتے تھے۔ یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ یہ معلوم کرتے تھے کہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے یا نہیں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آئی ہوئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دروازے پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا، تو واپس جانے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے کمرے سے اور آپ نے دیکھا کہ واپس جا رہے ہیں تو ان کو بلایا، کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، بات یہ تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تین دفعہ سلام کرو، اگر جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جواب ملتا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم واپس جا رہے تھے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لاؤ، جب تک تم گواہ نہیں لاؤ گے تب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، تم گواہ لاؤ ورنہ ہم تمہاری پیٹھ کو سرخ کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری بیچارے گئے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک جگہ گفتگو بات چیت چل رہی تھی، ان کے سامنے یہ بات پیش کیا تو غالباً حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ چنانچہ اس طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل طلب کی اور حضرت عمر بن خطاب نے دلیل طلب کی، گواہی اور ثبوت مانگا۔ تو اس زمانے ہی میں یہ باتیں شروع ہو چکی تھیں، تحقیق کی، تدقیق کی، کہ کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق کی جائے، اس کی تدقیق کی جائے۔ یہ نہیں کہ کوا کان لے کے جا رہا ہے اسی پیچھے دوڑتے چلے جائیں، نہ، بلکہ تحقیق کی۔ تو جب بھی ہمیں یہ باتیں ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم جب بھی کسی سے کسی قسم کا سوال کریں تو اس کی دلیل طلب کریں کہ جناب علی اس کی دلیل کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا ہے، نبی نے کیا فرمایا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اور جہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو فوری طور پر آمنا و صدقنا دلائل۔ یہ بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ بھائی یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی صحیح ہے اور فلاں فلاں لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، خلاص بات ختم ہو گئی، ہماری تحقیق اتنی حد تک ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آئیے، جیسا کہ جنتی جماعت کی نشانیاں، اس موضوع پر آپ حضرات سن رہے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے محترم اپنے ممتاز صاحب سے سنا۔ آئیے کچھ باتیں اس تعلق، سوالات، جیسا کہ ہماری روایات رہی ہیں کہ ہم اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی جہاں کہیں بھی سوالات جو گوشے لیکچر میں چھوٹ جاتے ہیں، سوالوں کے ذریعے اس کو پورا کر لیا جائے۔ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو، موضوع جو آپ نے سنا قرآن و سنت کی روشنی میں، آیا وہ بات آپ کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، یا جو نہیں آئی کم از کم اس کو آپ حضرات پرچوں کے اوپر لکھ کر کے دیں، انشاءاللہ تعالی ہم جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ اور جو نہیں آئے گا، جس کا علم مجھے نہیں ہوگا، مجھے یہ کہنے میں قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میرے عزیز، میرے بھائی، مجھے اس کا علم نہیں، سیدھی سی بات، میں نہیں جانتا اس بات کو، یہ میں آپ حضرات کے سامنے کہہ دوں گا، مجھے اس میں کوئی عار یا کوئی، کیوں قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اور ہم جو بول رہے ہیں اس ذمہ داری کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہم بول رہے ہیں۔ آئیے، ایک سوال یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جناب علی کیا اسلام میں جماعت یا پارٹی بنانے کا تصور ہے؟ یعنی کیا اسلام شاید یہ بات کہتا ہے کہ پارٹی جماعت بنائی جائے، یا مثلا ہمارے ملکوں میں
سلسلے چلتے ہیں یعنی صوفیوں کا سلسلہ وغیرہ، اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی میرا خیال ہے ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام میں کیا جماعت، پارٹی یا صوفیوں کا جو طریقہ اور سلسلہ چلتا ہے، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ یا فلانی جماعت، ڈھکانی جماعت، تو کیا اس کا تصور قرآن کریم میں ہے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں۔ اسلام کے اندر کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کسی گروہ، کسی فرقے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، بلکہ اسلام کے اندر فرقہ بازی، تفرقہ کرنا، گروہ بنانا، ٹولیاں بنانا، جماعتیں بنانا، یہ تمام سب اسلام کے اندر حرام ہیں۔ اسلام کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ اے لوگو تمہاری ایک جماعت ہے، تم ایک امت ہو، تم کیا ہو؟ ایک امت ہو، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ تم ایک ہو، تم میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تم میں گروہ نہیں، تم میں کوئی جماعت نہیں، تم ایک ہو اور میں تم سب کا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ فاعبدون، تو تم میری عبادت کرو، خلاص۔ ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ٹولی نہیں ہے، مسلمان ایک ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اسلام میں کوئی جماعت، کوئی گروہ کا تصور ہے ہی نہیں، جائے کہ صوفیوں نے جو اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں یا اس دور کے لوگوں نے جو اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں اور جناب علی کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں، ان سب چیزوں کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور نہیں کہ نقشبندیہ، یہ قادریہ، چشتیہ، یہ شافعیہ، یہ مالکیہ، یہ حنبلیہ، یہ حنفیہ، یہ مرزائیہ، یہ قادیانیہ، یہ بہائیہ، یہ خوجیہ، یہ درزیہ، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں عبادیہ، یہ اقرامتی، قطعاً اسلام میں کسی جماعت، کسی گروہ کا کوئی تصور نہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے ہمیں امت واحدہ بنایا ہے، ہم ایک امت ہیں اور ہم سب کا رب اللہ ہے، ہمیں اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ گروہ، ٹولی ٹولی، فرقہ فرقہ، جماعت جماعت نہ بنو۔ حرام ہے اسلام کے اندر جماعت بنانا، حرام ہے اسلام کے اندر گروہ سازی کرنا، حرام ہے اسلام کے اندر ٹولی بنانا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکوں کی مذمت فرماتے ہوئے کہ یہ طریقہ تو مشرکوں کا ہے، یہ تو مشرکوں کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو مشرکوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اپنے اندر ٹولیاں بنا لی، گروہ بنا لیے، جماعتیں بنا لی۔ مشرکوں کے اندر کتنے گروہ ہیں، کتنی ٹولیاں، آپ دیکھیں 399 معبودوں کے پوجنے والے ہیں لوگ۔ اور اسی طرح سے اس امت کے اندر جب شرک داخل ہوا تو یہ بھی ٹولیوں میں بٹ گئے، بٹے کہ نہیں بٹے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مشرکوں کی طرح نہ بنو اور گروہ گروہ، ٹولی ٹولی نہ بنو جس طرح وہ ٹولی ٹولی بن گئے، اور ہر جماعت، ہر گروہ ان مشرکوں کی خوش ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ایسے نہ بنو۔ مسلمانوں کو تفرقہ بازی، پارٹی بنانے کا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے، آپ نے لیکچر میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیچ کی لکیر کھینچی تھی اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر کے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگو یہ میری سیدھی راہ ہے، اس لیے اس سیدھی راہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ گویا اللہ کی طرف جو بلانے کی راہ ہے وہ قرآن کریم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے سوا جو لوگ اپنی بستیوں کی طرف، اپنی شخصیتوں کی طرف، اپنے اپنے اماموں کی طرف، اپنے اپنے مرشدوں کی طرف، اپنے اپنے خانقاہوں، یہ سب شیاطین ہیں، یہ سب شیاطین کی راہیں ہیں، لوگ بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان راہوں پہ چلو گے تو خلاص
تمہاری ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے تو یہ فرمایا، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو راستے ہیں دائیں بائیں ان کے پیچھے نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کیوں؟ تم بھٹک جاؤ گے۔ جب ان راستوں کے اوپر چلو گے جو دائیں بائیں ہیں، یہ سیدھی راہ چھوڑ کر کے، تو تمہارے اندر افتراق ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ فرقت، اختلاف، جدائی پیدا ہوگی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ شاہراہ جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، ہم اس شاہراہ سے ہٹے، دائیں بائیں گھومے، تو پھر کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہر ایک پارٹی اپنے آپ کو جنتی تصور کرتی ہے اور اپنے آپ اور دوسرے کو جہنمی تصور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے میرے عزیز، میرے دوست؟ اس لیے اسلام کے اندر ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوال جناب، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا اس امت میں بھی شرک موجود ہے؟ جبکہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں شرک نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، یہ کس سے آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں شرک نہیں ہوگا؟ آئیے سب سے پہلے اس سوال کا جواب لیتے ہیں جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے بھائی، سب سے بڑا گناہ اسلام کے اندر، سب سے بڑا گناہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ زناکاری نہیں، بدکاری نہیں، چوری نہیں، گھٹیائی نہیں، گالی گلوچ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں، کسی کو قتل کرنا نہیں، کسی کو گالی نہ۔ سب سے بڑا گناہ، ان تمام گناہوں میں جو سب سے بڑے کبائر ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان آپ اٹھائیے، حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ، جس میں حضرت لقمان نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ذنب، ذنوب میں، گناہوں میں، معاصی میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑا گناہ اسلام کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں کہ شرک کیا ہے اور شرک کی حقیقت کیا ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس بڑے گناہ کی جستجو اور تلاش کرے کہ کون کون سی چیزیں شرک ہیں تاکہ ان سے محفوظ رہے، تاکہ ان سے بچا جائے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری کون سی ہے اور کوئی کہہ دے کہ جناب ایڈز ہے، تو کیا آپ خاموش بیٹھے رہو گے؟ آپ کہو گے جناب علی یہ ایڈز کن کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، وہ چیزوں چھوڑ دو۔ یا کوئی کہہ دے ٹی بی ہے، کینسر ہے، تو ظاہر ہے ایک ہوشیار انسان وہ ہے جو ان تمام سب وہ اسباب اور وہ وجوہات جن سے ٹی بی یا کینسر پیدا ہو سکتے ہیں، ایک ہوشیار اور عقل مند آدمی یہ ہے کہ ان تمام اسباب اور وجوہات اور ان تمام ذرائع سے وہ دور رہے گا کہ تاکہ اسے ٹی بی نہ ہو، اسے کینسر نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ان سے چیزوں سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے، کھانسی آتی ہے، پھیپھڑے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس سگریٹ کی پیکٹوں پہ بھی یہ دنیا کے احمق ترین لوگ لکھ بھی دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے دھکا دھک دک 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 پیتے جا رہے ہیں نا میرے بھائی۔ مضرت ہے نہیں، یہ ہوشیاری نہیں، یہ بیوقوفی، یہ بیوقوف۔ وہ ڈاکٹر بھی بیوقوف ہے جو منہ میں سگریٹ دبا کے کہتا بھائی سگریٹ نہیں پینا، ابے خود پی رہا ہے، ہم مریض کو منع کر رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا احمق ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس چیز سے اسے منع کیا جائے اس کی جستجو، اس کی تلاش کر کے اس سے دور رہے۔ تو یہ ہو گئی سب سے بڑے گناہ کی بات کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اللہ کے نبی کی وہ بات یاد رکھو ان تجعل للہ ندا وہو خلق،
بڑی مختصر سی گفتگو پیارے نبی نے فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اور پیدا کرنے میں صرف یہی نہیں ہوتا پیدا کر دیا چھوڑ دیا، اللہ اکبر. اس نے پیدا کیا، تمہیں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے اس تاریک پیٹ میں تمہیں غذا پہنچائی، تمہیں خوراک دی اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں ناف کے ذریعے. اور پھر جب تم پیدا ہوئے اور تمہارے پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس اللہ وحدہ لا شریک نے دودھ اتارا، اور جب تم زمین پہ آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، اور تمہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں دودھ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا. اور جب تک تمہارے دانت نہ اگے تھے تب تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ رہے، اور جیسے ہی تمہارے دانت اگ گئے اللہ وحدہ لا شریک نے قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کی غذائیں، نو بنو تنوع متنوع یعنی مختلف قسم کی غذائیں تمہارے طاقت و قوت کے لیے اللہ نے پیدا کی. پھر جب تم چلنے کے لیے چلنے لگے زمین نے اپنی چھاتی اپنا سینہ کھول دیا، اور پھر جب بڑے ہوئے ہوشیار عقل دی، شعور دیا، اس طرح سے پوری دنیا آپ کے لیے کھول دی. وہ رب ہے، وہ رب، وہ اسی کو رب کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس امت میں شرک موجود ہے یا یہ اس امت میں شرک ہوگا، بے شک اس امت میں شرک موجود ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا. قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا قرآن ہے میاں، قرآن یہ کسی گپ مولوی معائز اور کسی مرشد یا کسی سجادین کی گپ نہیں ہے، قرآن کریم ہے، دلائل ہیں قرآن کریم کے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بہت سارے وہ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ بباطن وہ مشرک ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس امت میں شرک ایسے داخل ہوگا کدبیب النمل، جیسے چونٹی نہیں چلتی ہے، چونٹی کی چال کوئی پتہ پاتا ہے؟ آپ کے ارد گرد چونٹی بیٹھی چل رہی ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسے ہی شرک اس امت میں داخل ہوگا. تو شرک اس امت میں ضرور موجود رہے گا اور ہے، موجود ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان کہ میری قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائیں، یعنی وہ اعمال کرنے لگیں جو اعمال مشرکین کرتے ہیں، اور ایک وَتَعْبُدَ الْأَوْثَانَ اور وثن کی پرستش نہ کرنے لگیں، وثن کی پوجا نہ کرنے لگیں. آپ کہیں گے وثن کیا بلا ہے؟ میرے عزیز میرے بھائی دیکھیں، دو لفظ عربی کے ہیں، ایک ہے صنم اور ایک ہے وثن. صنم کی جمع اصنام اور وثن کی جمع اوثان. صنم کس کو کہتے ہیں؟ صنم اسٹیچو کو کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا سایہ ہو، ہر وہ چیز جس کا سایہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنم کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اس سایہ دار چیز کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے تو وہ صنم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صنم ہے. مورتی اس کی پرستش کرتا ہے وہ صنم ہے، بت. اور ایک ہے وثن. وثن جس کی شکل و صورت نہیں ہوتی، وثن کی شکل و صورت نہیں ہوتی. مثلا پیڑ ہے، پیڑ کی کوئی پوجا کرے یہ وثن ہے، یہ صنم نہیں. لیکن اگر کوئی رام کی مورتی بنا کے پوجے تو یہ کیا ہے؟ یہ صنم ہے. سیتا کی مورتی بنا کے پوجے یہ کیا ہے؟ صنم ہے. پانچوں پیر کی فوٹو لگا لگا کے اس کے سامنے اگر بتی سلگائے اور اس کے اپنے درد و دکھ بیان کرے یہ صنم ہے. اسی طرح سے اپنے مرشدوں کی فوٹوز لگا لگا کر کے صبح شام اگر بتی سلگائیں اور کہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے بابا کی دہائی دو، وہ مرشد کی وہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں، تو وہ صنم کی پوجا کر رہا ہے. اور وثن کہتے ہیں جس کی کوئی مورتی نہ ہو، جس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو. مثال کے طور پہ درخت کی پوجا کرنے لگے آپ، سورج کی پوجا کرنے لگے آپ، مثال کے طور پہ کسی قبر کی پوجا کرنے لگے آپ. اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا فرمائی تھی آخری وقت میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے رب میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں. اللہ اکبر. حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کی اس دعا کے وجہ سے پیغمبر اسلام کی قبر کو اللہ وحدہ لا شریک نے شروع سے اخیر تک محفوظ رکھا ہے اور تکوینی طور پر اسے چھپا دیا ہے.
نہیں تو اگر آپ مسلمانوں کی قبرستان میں ہوتے تو مٹیاں کیا جناب، لاشیں مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. جیسا کہ آج کل کے بدبخت اور بدنصیب لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ پیروں کو اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کے سر کے بال اگر اپنے کوٹلے میں یا اپنے غلوں میں رکھ لو تو برکت ہو، تو میں سمجھتا ہوں نہ جانے کہاں کہاں کے بال نوچ، اگر سر کے بال، داڑھی موچ کے بال نہ باقی بچے تو جسم کے پورے بال نوچ لیں گے اس کے. ہاں ایسے ہوتے ہیں بھائی. اور کسی سے دشمنی نکالنی ہو تو کبھی کبھی اڑا بھی دیا کرو. کہہ دو اس کا بال تو بڑا قیمتی ہے، دیکھ لو. پھر آج کل تو اتنے جاہل لوگ ہو چکے ہیں جناب عالی، اور اس قدر سہل اور آسان نسخے اس امت کے درمیان گمراہیت اور دلالت کے طریقے پر پھیلائی جا رہی کہ اللہ کی پناہ. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہماری امت کے کچھ لوگ شرک مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور وثن. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اس امت میں شرک موجود ہے، اس امت کے اندر شرک موجود رہے گا اور موجود ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشرک ہوں گے. چنانچہ دیکھ لیں آج آپ تو اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، آمین. جناب علی سوال، آج مسلمان مختلف فرقوں اور مختلف جماعتوں میں بٹا ہوا ہے، آخر اسے ایک کرنے کا کیا راستہ ہے، اور ان اختلافات کو جو بنیادی بھی ہیں اور فروعی بھی ہیں کیسے حل کیا جائے؟ میرے بھائی اللہ اکبر، آپ قرآن پڑھیں. سوال سمجھ میں آیا؟ جو جماعتیں، جو فرقے امت کے اندر ہیں اور سب اسلام کے نام پر ہیں، اور ہمیں سب کو ایک کرنا ہے، چاہے وہ اختلافات بنیادی ہوں یا کیا ہوں، فروعی ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، کوئی بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں بڑا پوائنٹ نوٹڈ سوال، بڑا اہم سوال ہے یہ، اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہے میرا خیال ہے. میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوال کرنے والے کو عزیزم میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا حل تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قرآن خود آپ کو اس کا حل بتا رہا ہے. آپ قرآن پڑھیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا کہ اے لوگو، اگر آپس میں تم کسی چیز میں مختلف ہو جاؤ، کسی چیز کے اندر تمہارے مسلمانوں کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اے لوگوں اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بڑی اہم، اس سے پہلے ایک آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولات امور ہیں، تم میں جو حکمراں ہیں، تم میں جو حاکم ہیں، یا اس کا عام معنی یہ بھی لے لیں مسلمانوں کے ائمہ ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں آپ، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی اتباع کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کچھ لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، تو اولات امور جو ائمہ ہیں ان کی بھی تو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے ان کی اطاعت ہم کریں گے. میرے بھائی ٹھیک ہے کرو، لیکن کن باتوں میں کرو ان کی اطاعت اور ان کی پیروی؟ ان باتوں میں جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، جس طرح اللہ کی اطاعت مستقل، نبی کی اطاعت مستقل، اسی طرح امام کی بھی اطاعت مستقل، اگر ہم یہ مان لیں تو پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا مسئلہ کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم آپس میں اختلاف کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا جب اختلاف کرو تو اللہ اور رسول اور اماموں کے پاس مسئلوں کو پھیر دو. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ان اختلافی معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرو، اماموں کے سامنے نہیں، پیروں کے سامنے نہیں، مرشدوں کے سامنے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ بول سکتا ہے.
پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، معصوم ہیں وہ، باقی ان کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی بھی معصوم نہیں ہے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو یا چاہے وہ اس دور کے کوئی بھی شخص ہو، کوئی معصوم نہیں ہے نبی کے سوا، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام کی اتباع، امام کی بات اس وقت ہمارے لیے قابل قبول اور قابل اتباع ہوگی جب اس امام کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر قرآن، اب اختلاف پیدا ہوا، کوئی کہہ رہا ہے اس طرح سے، کوئی کہہ رہا ہے اس طرح سے، کوئی کہہ رہا ہے اس طرح سے، کیا کریں گے؟ فردوہ الی اللہ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن ثلاثۃ قروء، کہ جن کو طلاق دے دی گئی ہے وہ عورتیں 3 قروء تک ٹھہری رہیں۔ لفظ قروء، قاف رے واو قروء، ہاں حمزہ واو پیش او، قروء، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کو آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو اس کے معنی طہارت کے آتے ہیں، لیکن اسی لفظ کو اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو قرآن کریم کا یہ لفظ حیض کے معنی میں آتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ 3 قروء تک عورتیں ٹھہری رہیں، مطلب یعنی اس کا یہ ہے کہ 3 طہارت تک عورتیں ٹھہری رہیں۔ انہوں نے کہا قروء سے مراد کیا ہے؟ طہارت ہے۔ دیگر ائمہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ فرماتے ہیں نہیں، قروء کا مطلب طہارت نہیں بلکہ قروء کا مطلب حیض ہے۔ دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر، ایک پاکی لے رہا ہے اور ایک ناپاکی لے رہا ہے۔ اب اختلاف ہوا، اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت 1.5 اینٹ کی الگ بنا لیں، ہم حنفی ہیں اس لیے یہ لے لیں گے، وہ شافعی ہے اس لیے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی جماعت وہ بنا لے، وہ لے لیں گے۔ ارے نہیں بھائی میرے، فردوہ الی اللہ، قرآن کا وہ معنی، لفظ قروء کا معنی ہمارے درمیان مختلف ہی ہوا۔ ڈکشنری میں وہ معنی طہارت کا ہے، لیکن دوسرے معنوں میں حیض بھی مراد ہوتا ہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس امام کے پیچھے چلیں، امام ابو حنیفہ کی بات مانیں کہ امام شافعی کی بات مانیں، یا اللہ دونوں چوٹی کے امام ہیں، بڑے بڑے امام ہیں، کیا کریں؟ اب ہم ان کی باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ قرآن کا مسئلہ تو خیر چلیے مشتبہ ہو گیا تھوڑا سا، اب ہم مفسر قرآن، صاحب قرآن جس رحمان نے اپنے نبی پر قرآن کو اتارا ہے، مفسر اول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آخر اس معنی مطلب کیا ہے؟ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بول پڑتی ہیں، زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم نبی کے زمانے میں جب ہمیں خون آتا تھا تو ہم 3 قروء تک ٹھہرتے تھے۔ معنی واضح ہو گیا، مائی عائشہ کہہ رہی ہیں قروء کا مطلب حیض ہے۔ قروء کا مطلب کیا ہے؟ حیض ہے۔ ہم نے کہا خلاص دلیل مل گئی، ڈکشنری میں اس کا معنی کچھ بھی ہو، اہل لغت کچھ بھی بیان کرتے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ وہاں قروء کا مطلب کیا ہے؟ حیض ہے۔ اس لیے عورت کی مدت عدت 3 حیض ہے۔ کتنی حیض ہے؟ 3 حیض ہے۔ کسی نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اہلاً و سہلاً، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے تعلق سے اس بات کو واضح کیا، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی باتوں کو اپنی سراخوں پہ رکھتے ہیں۔ امام شافعی نے ڈکشنری کے حوالے سے دیا، ان کے پاس اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی باتوں کا بھی احترام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا اور وہ ضرور اس کا ثواب پائیں گے، انہوں نے اجتہاد کیا، وہ مجتہد۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ یہی ہمارا کہنا ہے۔ اختلافات پیدا ہو، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ جو صاحب، اگر قرآن میں اختلاف تمہیں پیدا ہو نبی کریم سے پوچھو، مفسر قرآن نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا، سلف سے پوچھو۔ ہم اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے کی دعوت نہیں دیتے، ہم اپنے فہم اور اپنی سمجھ سے احادیث کو سمجھنے کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم تو جناب علی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم کہتے ہیں سب کو مانو، 4 ہی کو کیوں مانتے ہو، ان 12 کو کیوں چھوڑ دیتے ہو بھائی؟ ارے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں مسلمانوں میں جو 12 کو امام مانتے ہیں، تم 4 ہی کے پیچھے ہو، وہ 12 امام مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم 4 کو بھی مانو، تم 12 کو بھی مانو، 16 ہو گئے، اور 16 کی بات قرآن و سنت سے جس کی بات ہو اس کو لے لو، اور جس کی بات نہ ہو اس کے اوپر پھیر دو، خلاص
ہے بات حقیقت کی نہیں ہے بھائی. ہم تعصب کی دعوت نہیں دیتے. ہم یہ نہیں کہتے نا 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 دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, سورج پچھم سے نکل آئے, رات ختم نہ ہو, ہمارے امام نے جو فرمایا سچ فرمایا اس لیے ہم بس اسی امام کے پیچھے چلیں. یہ حرام ہے, یہ تعصب ہے, اور تعصب اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے. ہر امام نے دین کی خدمت کی ہے. ہر امام کے دینی ذخیروں سے, ان کی معلومات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. جن کی بات کتاب و سنت سے اقرب ہوگی اس کی بات کو ہم لے لیں گے, اور جن کی بات قرآن و سنت سے نہیں ہوگی موافق, ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ مذہب لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں یہ اللہ مذہب ہیں, بددین ہیں, یہ دین کے اندر کوئی تیسری پانچویں راہ نکال رہے ہیں, یہ غلط لوگ ہیں, وہاں بھی لوگ ہیں, ان کو یعنی جناب عالی پتہ نہیں کیا کیا القاب ہمارے ملکوں میں نوازتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہم تو یہی کہیں گے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں, بے علم ہیں, جاہل ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ تو میرے بھائی اسی طرح یہ تو ہو گئی قرآن کی دلیل. آپ نے پوچھا کہ حل کیسے ہو؟ اس طرح سے حل ہو, میں نے حل کر کے آپ کے سامنے بتا دیا. آئیے, پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہ لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. ہرگز گمراہ. تم نے ملاؤں کی, پیروں کی, فقیروں کی, اماموں کی, نہ جانے کن 14 16 72 امام ماننے شروع کر دیے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پسے پش ڈال دیا, تو پھر گمراہ ہوئے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ دو چیزوں کو لازم پکڑو, قرآن کریم اور ہماری سنت, لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت, میری اللہ کی کتاب اور میری سنت. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو میرے بھائی یہ ہے اختلافات کا حل, کہ ہم جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف کریں دلیل پوچھیں. کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اگر فرمایا ہے اہلاً و سہلاً, دینی بات ہے, حکم ہے, اہلاً و سہلاً. نہیں فرمایا خلاص ہم نہیں مانتے. ہاں جس کا اجتہاد یا جس کی بات قرآن و سنت سے قریب ہے خلاص اس کی بات کو ہم لے لیں گے. چاہے وہ امام شافعی کی بات ہو, چاہے امام جعفر صادق کی بات ہو, چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی بات ہو, چاہے امام مالک کی بات ہو, چاہے امام اوزاعی کی بات ہو, چاہے امام داؤد ظاہری کی بات ہو, چاہے امام ابراہیم نخعی کی بات, کسی کی بھی بات ہو, ہمارے نزدیک سب محترم ہیں, سب باعزت ہیں, سب خادم دین تھے, سب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے, اسلام کو سمجھاتے تھے. اس میں کسی سے بھول ہوئی, کسی سے چوک ہوئی, کسی سے کچھ غلطیاں ہوئی, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی غلطیوں کے پیچھے پڑنا اور ان کی غلطیوں کو ہم اپنے سر کا جھومر بنا کر کے اور ٹولیاں بنانا, جماعتیں بنانا, مسجدیں الگ کرنا, تو اس طرح, تو فلانا, تو اس طرح نہ کر, تو فلانا, تو اس طرح, اس کی شادی اس کے یہاں نہیں, اس کا کیا ضرورت ہے بھائی میرے؟ حرام ہے اس طرح کا اختلاف کرنا. سمجھ آئے آپ کو؟ تو یہ ہے اختلافات کا حل. ماشاءاللہ سوالات تو جناب علی بڑھتے ہی جا رہے ہیں, اللہ خیر کرے, اس لیے میں ذرا شارٹ کٹ میں جواب دیتا جا رہا ہوں. تفصیلات بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلات بہت ہو جائیں گے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں, جناب آپ نے خود تقریر میں فرمایا کہ فرقہ ناجیہ, یعنی فرقہ ناجیہ کا مطلب کیا ہے, اور حدیث میں طائفہ منصورہ کا مطلب کیا ہے, اور ان کی پہچان کیا ہے. میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ, ایک گروہ ہمیشہ حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی اور قیامت تک, اور لوگ اس کی برائیاں بھی کرتے رہیں گے, اس کو ملامت بھی کرتے رہیں گے. ان کی برائیاں, ان کی ملامتیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا, یعنی قیامت آ جائے گی, اور وہ ہمیشہ حق پر غائب. وہی طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ. فرقہ کہتے ہیں ٹولی کو, ناجیہ کہتے ہیں نجا ینجو, کامیاب, یعنی کامیاب ہونے والے. تو کامیاب ہونے والے لوگ یعنی کامیاب ہونے والا گروہ, اور طائفہ منصورہ, اور وہی طائفہ منصورہ یعنی غالب جماعت جو ہے, حکم کامیاب ہونے والی جماعت. طائفہ مانے جماعت, گروہ, اس کے معنی بھی ہوئی. تو طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. فرقہ ناجیہ کا ترجمہ ہے کامیاب جماعت یا کامیاب گروہ, اور طائفہ منصورہ کا بھی وہی مطلب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب یعنی یہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی, میری امت میں ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی جو حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑی رہے گی.
چنانچہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا فسد اہل الشام، جب اہل شام کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، فلا خیر فیکم، تو پھر تمہیں بھلائی باقی نہیں رہے گی، اور لا تزال طائفۃ من امتی، اور میری امت کی ایک جماعت منصورون ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گی، حق کو پکڑے رہے گی، ان کو کسی کی ملامت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ہے فرقے ناجیہ، یہ فرقے جو آپ نے پوچھا ہے کہ طائفہ منصورہ، ان کا مطلب اور ان کا مفہوم اور ان کی پہچان میں آپ کو کیا بتلاؤں؟ میں نے جو ابھی بتلایا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کسی امتی یا کسی بندے کی باتوں کو فوقیت نہیں دیتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے ان کا منہج یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے۔ اور اس حدیث پاک سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت بڑی قلیل تعداد میں ہوگی، بڑی تھوڑی جماعت میں ہوگی، بڑے تھوڑے لوگ۔ آج کل ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں نا سواد اعظم دیکھ لو، اکثریت ہماری ہے دنیا کے اندر، کہتے ہیں نہیں، جو اکثریت میں ہے وہی حق پر ہے۔ کہتے ہیں لے لو مشرق سے مغرب تک، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب اہل سنت والجماعت قبر کے پجاری لوگ موجود ہیں، اس لیے ان کی اکثریت ہے، اس لیے جناب علی یہی لوگ حق پر ہیں۔ آج ہمارے دور میں کوئی بھی بات کرو تو کہیں گے تم ہو ہی کتنے ہیں، تم دال میں نمک کے برابر ہو، یہ تم کون سی جماعت لے کے آ رہا ہو؟ ابھی تک ہمارے تیرے باپ دادے نے تو یہ بات ہی نہیں کی، تو کہاں سے لے آیا بھائی؟ تو ہے ہی کتنا بھائی؟ ایک ہی تکبیر میں ختم ہو جائے گا، تو ہے ہی نہیں۔ ایسے کہتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، یاد رکھو حق کے اوپر چلنے والے تھوڑے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، اور گمراہیت کے راستے پہ چلنے والے بہت زیادہ رہیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں سورہ قاف کے اندر، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ قیامت کے دن ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم کیا تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ تقول هل من مزید، هل من مزید، هل من مزید، اے اللہ اور دے اور دے اور دے، ابھی کہاں میرا پیٹ بھرا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے۔ اللہ نے جنت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ جنت سے ہم پوچھیں گے کہ تیرا پیٹ بھر گیا، نہ، جنت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے جنت میں زیادہ جگہیں رہیں گی۔ ایک ایک جنتی کا محل جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ کی قسم، ایک جنتی کے گھر کا ایک دروازہ پتہ ہے کتنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے تیز رفتار گھوڑا 70,000 برس دوڑتا رہے، 70,000 برس دوڑتا رہے تو جا کے دوسرے دروازے کے کونے تک پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے جنت میں زیادہ کشادگی رہے گی، کیونکہ جنت میں جانے والے بھی کم ہی لوگ رہیں گے، اور جہنم میں اوہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تنور میں کھچ 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 کھچ، جیسے چھوٹی سی مچھلیوں کے کئی کوئی گڈھا وڈھا دیکھا آپ نے کبھی؟ جڑھنیاں اڑھنیاں میں مارا ہو رہا ہے مچھی اچھی، آپ نے، ہے نا، یو پی والے جانتے ہوں گے، اتنی مچھلیاں کیسے کھچ 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 کرتی ہیں، ایسے ہی تنور کے اندر کوئی منڈی نکالے گا اوپر، کوئی جل رہے ہوں گے، بھون رہے ہوں گے، اسی میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا معراج میں، اللہ کے نبی نے تو معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جبریل سے کہا جبریل کون لوگ ہیں؟ تو آپ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ زناکاریاں کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بدکاریاں کیا کرتی تھیں، یہ زناکار لوگ ہیں، ان کا یہ۔ تو جہنم کے اندر تو یہ تعداد ہوگی، اور جنت میں اتنی کشادگی، اللہ اکبر، جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ میں یہی ہے مسئلہ کہ حق پر چلنے والے اور اللہ کو قطعاً اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، یا کچھ اس طرح کی آیت ہے میرے ذہن میں نہیں، قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشکور، ایسا کچھ ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم ہی لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، قلت و کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سوچ لیں، سمجھ لیں۔ تو عزیزم،
حق پر غالب رہنے والے قرآن و سنت کو، ان کی پہچان میں نے آپ کو بتلا دی ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو ہی لازم مانتے ہیں، ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی ایک امام ہی کی تعصب نہیں کرتے اور سب کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے ہیں، کسی امام کو لعنتی ہو۔ اور اس سلسلے میں آپ محدثین کی رائے پوچھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ جو آتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہم عندی اصحاب الحدیث۔ عبداللہ ابن مبارک چوٹی کے محدث ہیں، ان کی شان پڑھنی ہو تو کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھ لو کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کیا کون تھے، ان کی شان پڑھنی ہے تو بہرحال ان کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک وہ اصحاب الحدیث یعنی اہل الحدیث ہی ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تو میں بتا ہی چکا ہوں شروع لیکچر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا دوسرا نام، اہل سنت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اہل حدیث ہی ہے۔ حضرت امام بخاری رئیس المحدثین، امام المحدثین، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، وہ لوگ اہل حدیث ہیں، اصحاب حدیث ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے یعنی بے شمار لوگوں کے اقوال اس سلسلے میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر فرقہ ناجیہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کون ہے۔ اور میرے بھائی، جو شخص بھی اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی وہ اہل الحدیث، وہ اصحاب الحدیث وہ لوگ تھے جو محدثین تھے، جو حافظ الحدیث تھے، جو حدیثیں حفظ کرتے تھے۔ میرے بھائی ٹھیک ہے وہ اصحاب الحدیث تھے، لیکن ان کے منہج اور ان کے طریقے پر آج بھی جو چلے گا وہ وہی کہلایا جائے گا، اس کو وہی کہا جائے گا۔ انہی کے منہج اور انہی کے راستے اور انہی کے طریقے پر چلے گا تو وہ بھی اہل حدیث کہلایا جائے گا، وہ بھی اہل الحدیث کہلایا جائے گا۔ تو یہ ہے جناب علی فرقہ ناجیہ کا مطلب اور طائفہ منصورہ کا مطلب اور ان کی یہ چند پہچان، اور پچھلے لیکچر میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے۔ جناب علی وہابی کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی اصل میں وہابی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے صحیح میں، آج کل ہمارے یہاں بڑا رائج ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ رائج ہے بہت شدت کے ساتھ۔ کسی سے دشمنی نکالنی ہو مشہور کر دو گاؤں میں کہ یہ وہابی ہے، خلاص سب کچھ بند، حقہ پانی بند، ماجرے سے بائیکاٹ۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب تھے، ایک بنیے سے جناب علی راشن پانی لیا کرتے تھے، 2 سال گزر گئے، کبھی مانگا نہیں بنیے نے۔ ایک دن اس کو پتہ نہیں کیا سوجھی، اس کی بدقسمتی، اس نے کہا مولوی صاحب 2 سال ہو گئے، کم از کم راشن پانی جو ادھار لے کے جا رہے ہو اس کا دو تو صحیح، کم از کم یعنی حساب کتاب ہے، یہ حساب کتاب دو۔ مولوی صاحب نے کہا خبردار دیکھنا ابھی مطالبہ نہیں کرو۔ کہا نہیں بھائی دے دو، ضروری ہے، ورنہ آئندہ کل سے آپ کے ہاں راشن پانی جانا بند۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا میں تجھے بھی۔ اب جناب علی دوسرے دن بنیا دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی اس کی دکان پہ نہیں آ رہا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، جانے والے گزرتے جا رہے ہیں۔ ہندو ذات کا بیچارہ، اس کو کیا معلوم ہے نا، کوئی جا ہی نہیں رہا اس کی دکان پہ، کسی سے بات بھی نہیں کر رہا کوئی۔ اس وہ بلا بھی رہا، بھائی میرے فتو جمراتی شبن بھائی تم تو آگرے بیڑیاں پیتے تھے، آج کیا بات ہے ہمارے سے بات بھی نہیں کر رہے ہو بھائی، کیا بات ہے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ بہرحال ایک آدمی اس کا دوست تھا، زبردستی اس کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا بتا آج یہ 3 دن ہو گئے میری دکان پہ گاؤں والے آتے کیوں نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ کہا چھوڑ دے میرا پاؤں۔ کہا نہیں بتا تو کیا بات ہے، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اس نے کہا دیکھ اصل میں مولوی صاحب نے پورے گاؤں والوں سے کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ دیکھنا بنیا جو ہے وہابی ہو گیا ہے، اس لیے اس سے راشن پانی لینا حرام ہے، اس لیے اس سے راشن پانی لینا حرام ہے۔ کہا بھئی وہابی کیا ہوتا ہے؟ کہا بس سمجھ لو وہابی ہو تو ہمارے میں وہابی جو ہے بہت ذلیل ہوتے ہیں، اس لیے مولوی صاحب نے اعلان کیا ہے اب تمہارے ہاں کوئی نہیں لے گا۔ بس وہ بنیا سمجھ گیا، کہا وہ معاملہ تو کچھ اور ہے، مولوی نے لوگوں کو خوب چکر دیا۔ دوسرے دن بیچارہ گیا نماز میں، امام صاحب کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کہا مولوی صاحب گاؤں والوں کو کہہ دو کہ بنیا وہابیت سے توبہ کر رہا ہے، میں وہابی نہیں ہوں مولوی صاحب۔ اور تو مولوی صاحب نے کہا نہیں چھوڑ تو وہابی ہوگا۔ تب گیا اکیلے میں، کہا مولوی صاحب 2 سال کا جتنا حساب و کتاب تھا نا وہ سب میں معاف کرتا ہوں، آئندہ کے لیے بھی معاف ہے، آپ بس گاؤں والوں سے کہہ دو کہ میں وہابی نہیں۔ دوسرے دن سے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی بنیے نے وہابیت سے توبہ کیا ہے، وہ وہابی نہیں ہے، اس لیے اب راشن پانی لو۔ یہ بنیے کا شروع ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کسی کو نفرت دلانی ہے تو کہہ دو کہ وہابی ہے، خلاص۔ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ وہابی ان بدبخت مشرک بدعتی جاہل ان پڑھ گنوار جو ہیں، یہ ان ملاؤں، وہ گنوار بیچارے تو جانتے نہیں، وہ تو بھیا سمجھتے ہیں وہابی خلاص،
वहाबी, वो उसको पूछो वहाबी किसको कहते हैं। हमारे गांव में कुछ दो जाहिल बातें कर रहे थे और इशा की नमाज का वक्त था, मैं इत्तेफाक से पहुंचा और जब मेरी आहट उन्होंने सुनी तो चुप हो गए। लेकिन वो दूसरे एक चौधरी थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम ये वहाबी सुन्नी किसको कहते हैं? तो दूसरे ने कहा वहाबी सुन्नी, सुन्नी उसको कहते हैं जो सुन के मुसलमान हुआ, वहाबी उसको कहते हैं जो अल्लाह को देख के मुसलमान हुआ। हमने कहा तुम दोनों गधे हो, और जिसने बताया वो भी गधा है ना। कहा और क्या है, सुन्नियों को कहते हैं सुन्नी इसीलिए कि उसने सुन के मुसलमान हुआ, वहाबी अल्लाह को देख के मुसलमान। मेरे भाई असल में इन मौलवियों का एक चक्कर है, मौलवियों के पेटों के ऊपर लात पड़ती है, रोजी पे लात मारी जाती है, तो ये लोगों में मशहूर करते हैं वहाबी है, वहाबी वहाबी वहाबी। असल में अगर इसका लुग़वी माना मैं आपके शरई माना बयान करूं तो वो भी मैं बताता हूं, लेकिन वहाबी असल में इन मौलवियों बदअकीदा बदबख्त बदमज़हब मौलवियों के अकीदे, इनके शिर्क, इनके बिदात, इनके खुराफात, इनके तावीज़, इनके गंडे, इनके पलीते, इनके जो अंधी रविशें हैं, इनकी मुखालिफत करने वाले और किताब व सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ने वालों को वहाबी कहा जाता है। समझ आइए आपको, किताब व सुन्नत की बात करने वालों को, तौहीद की तरफ दावत देने वाले को, सिर्फ नबी के पीछे चलने वालों को क्या कहा जाता है? वहाबी कहा जाता है। नंबर एक ये तो ये हुआ। नंबर दो, हिंदी, हिंदी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान वाला। पाकिस्तानी क्या मतलब है? पाकिस्तान वाला है ना। पंजाबी पंजाब वाला, और सिंधी सिंध वाला, दिल्ली दहलवी दिल्ली वाला, लाहौरी लाहौर वाला, अमरीकी अमरीका वाला, सऊदी सऊदिया वाला, जापानी जापान वाला, है ना। चाइनीज चाइनीज क्या कहते हैं उसको, अलमुहिम इस तरह से चीनी चीन वाला समझ लो, अमरीकी अमरीका वाला, सऊदी सऊदिया वाला, जजायरी जजायर, कुवैती कुवैत वाला, इस तरह से आप जोड़ लें, है नहीं। तो वहाबी वहाब वाला, वहाब किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। वहाब अल वहाब अल्लाह का नाम है ना। तो वहाबी मतलब क्या है? अल्लाह वाला। और ये लोग जालिम अल्लाह वालों को कहते हैं अल्लाह वाले, हम अल्लाह वालों को मानते हैं, अल्लाह वालों को गालियां देते हैं, अल्लाह वालों को काफिर और मुशरिक बताते हैं। तो ये अल्लाह वालों को गालियां देते हैं, और इनका ठिकाना फिर क्या होगा जो अल्लाह वालों को गालियां दे? तो ये है असल चीज, इसकी हकीकत। और वरना ये तमाम सब चीजें जो है मैंने जैसा कि बतलाया सब दुश्मनी की बातें हैं। अच्छा जनाब, एक सवाल है, जनाब आली अंधी तकलीद किसे कहते हैं? कुरान और सुन्नत से जवाब दें। अंधी तकलीद, बड़े चुने चुने सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि माशाअल्लाह आप लोगों ने हमारे उस मौजू को खूब समझा हुआ है। असल में अंधी तकलीद किसको कहते हैं? अंधी तकलीद अभी हमसे एक जगह हुई है, आते आते गाड़ी से, हमें गाड़ी से जा रहे हैं, आगे आगे गाड़ी जा रही है, मैं भी उसी पीछे पीछे चला गया। जब पीछे गया तो मैं सूकुल खदरवात में निकल गया। अब वहां मुझे ख्याल आया मेरा रोड तो पीछे था, मैं यहां निकल आया। आखिरकार फिर वो मिशवार काट के मैं अपने मंजिल तक पहुंचा। मैं गाड़ी की रोशनी देखते देखते उसी के पीछे जा रहा था, मैं मंजिल से भटक गया। इसको कहते हैं अंधी तकलीद, है ना। और अकल अगर इस्तेमाल करता हूं, मैं समझता भाई ये रोड तो यहीं ये मेरे बगल ही में है, मैं रोड छोड़ करके उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसी को कहते हैं अंधी तकलीद। असल में देखें कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया है कि वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाहुम ला यअलमून शय्यन वला यहतदून। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया है कुरान करीम के अंदर कि जब इन लोगों से कहा जाता है, किन लोगों से? मुशरिकों से। जब मुशरिकों से कहा जाता है तालो इला मा अंज़लल्लाह, आओ उन बातों की तरफ जिसको अल्लाह ने उतारा है, व इला रसूल, और अल्लाह के रसूल की बातों की तरफ आओ, यानी आओ अल्लाह रसूल की तरफ। तो क्या कहते हैं ये कहते हैं हस्बुना हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाउना, बस बस हमारे लिए वही काफी है जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। है कि ये हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया अवलौ काना आबाहुम ला यअलमून, अरे इनके बाप दादा तो जानते भी कुछ नहीं थे, वला यहतदून, ना ही सीधी राह पे थे, ये अपने बाप दादों के हवाले देता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया है? ये अंधी तकलीद की तारीफ है। ये क्या कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को छोड़कर बाप दादाओं के हवाले देना। नहीं, बाप दादे यही करते हैं, फट्टू तेरा बाप 11वीं बनाता था, ताजिया बनाता था, झंडे लगाता था, अलम शद्दे गाड़ता था, तू सऊदिया से आके वहां भी होगा, तू क्यों नहीं कर रहा?
فاتحہ دلا دے، نہیں تو یہ بیماری ہوگی، یہ مصیبت آئے گی، تعزیے بنا، نہیں تیرا پہلا بیٹا مرے گا، تیری پہلی جوڑی مرے گی تیرے کھیت میں، تو تجھے پھر اس طرح کے یہ اندھی تقلید باپ دادے کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکوں کے حالات بیان کیے ہیں کہ یہ مشرکوں کی روش ہے۔ کس کی روش ہے؟ یہ مشرکوں کی روش ہے۔ کیا؟ کہ جب بھی اللہ رسول کی بات آئے تو پھر اپنے امام، اپنے باپ دادے، اپنے فقیر ان کو نظر آتے ہیں، اللہ رسول کا صرف کیا ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ مشرکوں آج کل یہی ہو رہا ہے، اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام اندھی تقلید ہے۔ یہ تقلید دو طرح کی ہے، ایک طرح کی تقلید تو دینی تقلید ہے کہ جناب علی باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، خلاص ہم بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اور دوسری اندھی تقلید مغرب کی تقلید ہے، یورپ کی تقلید ہے۔ یہ وہ تقلید ہے جو بڑی مضر اور بڑی نقصان دہ تقلید، یعنی دنیاوی نقصان دہ تقلید۔ مغرب والوں نے کیا کیا؟ یورپ والوں نے ہیپی کٹ بال نکالے۔ آج امت مسلمہ کا نوجوان ہیپی کٹ بال کو دیکھتا گھومتا ہے۔ مغرب والوں نے جناب علی پتہ نہیں کیا کیا نکالے خرافات۔ آج یہ نوجوان انہی یورپ والوں کی روش پہ چل رہا ہے دنیاوی طور پہ۔ مغرب والوں نے اپنے کلین شو کیے، داڑیاں مڑائی، یہ امت مسلمہ کا نوجوان کلین شو کر کے گھوم رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، مغرب کی اگر تمہیں تقلید کرنی ہے، یورپ کی اگر تمہیں تقلید کرنی ہے تو جہاز بناؤ، ٹینک بناؤ، کلاشنکوف بناؤ، ترقیوں میں فائدہ مند چیزوں میں تقلید کرو۔ یہ نقصان دہ چیزوں میں کیوں تقلید کرتے ہو جس میں تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد؟ تو یہ دنیاوی یہ بھی اندھی تقلید ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اندھی تقلید ہے۔ اور دینی تقلید جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے کہا بھائی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، کہتے ہیں ہمارے شیخ نے یہ فرمایا، حضرت جی نے یہ فرمایا، مفتی اعظم نے فرمایا، اعلی حضرت نے فرمایا، خطب عالم کا یہ ارشاد، فلانے پیر کا یہ ارشاد، فلانے محدث کا یہ قول۔ خلاص اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب ہے نا، ایمان والوں سے جو اللہ کے اوپر یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے خلاص، اگر اگلا قدم بھی اٹھا تو گمراہیت کی طرف اٹھے گا۔ پھر یہ نہ کہتے جی ہمارے حضرت کے پاس بھی تو دلیل ہوگی۔ ارے بھائی، تجھے دلیل دی جا رہی ہے قرآن و سنت کی، سامنے ہے قرآن، سامنے حدیث بتائی جا رہی، اور تو کہہ رہا ان کے پاس بھی تو دلیل ہوگی۔ ابے غلط بھی تو ہو سکتی ہے اس کی دلیل، اور نہیں بھی تو ہو سکتی ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد دلیل ہی نہ ہو۔ یہاں تو تجھے دلیل بتائی جا رہی ہے قرآن کی، حدیث کا ثبوت دیا جا رہا ہے، اور تو ایک خیالی بات، تصوراتی بات کے اوپر یقین کیے ہوئے ان کے پاس بھی تو دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ ہی نہیں۔ عزیزم، میرے عزیز، میرے بھائی، ذرا عقل استعمال کو، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی، سوچ رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ تو یہ ہے میرے عزیز اندھی تقلید، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اندھی تقلید کا معنی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تکبر کی تعریف کیجئے۔ تکبر کی تعریف کیجئے اور اس کا نقصان بتلائیے۔ تکبر اصل میں تکبر اردو میں غرور کو کہتے ہیں، گھمنڈ کو کہتے ہیں، کبر کو کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل فی الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کبر اور غرور ہو۔ ذرے کے برابر کیا ہو؟ کبر اور غرور ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس۔ کبر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بطر الحق وغمت الناس۔ بطر کہتے ہیں رد کرنے کو، حق کو رد کر دینا، حق بات کو نہ ماننا، حق بات کو تسلیم نہ کرنا،
حق بات پہنچنے کے باوجود بھی اس کو رد کر دینا، وغمت الناس، اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے. اور یہ بات جس کے دل میں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ حق بات پہنچ گئی، قرآن و سنت کی بات آپ نے رد کر دیا. نہیں، ہمارے حضرت کے پاس فلانی بات ہے، ہمارے مرشد فلانے 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 فلانے. یہ کبر ہے، یہ غرور ہے. وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اللہ نے تمہیں دولت دی، تمہیں مال دیا، اچھے کپڑے دیے، سوٹ بوٹ دیے، اور تم لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہو، اپنی بلڈنگوں پہ ناز کر رہے ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو. یہ سمجھ آئی آپ کو؟ تو مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر لے.